ترکی آخر کیا بڑا کرنے والا ہے؟ 2023 سے دشمنان اسلام کی دیواروں میں دراریں کیوں پڑ گئی؟ 2023 کے معاملے کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں 100 سال پیچھے یعنی 1923 میں جانا پڑے گا۔ تو چلیے ہم آپ کو 100 سال پہلے عیسوی سن 1923 لے کر چلتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا، بنے رہی ہمارے ساتھ آخر تک۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 28 جولائی 1914 سے، جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار۔ جنگ عظیم اول میں کروڑوں لوگ اپنی جان گنوا چکے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے ساتھ اسلامی دشمن ملکوں کو ایسا موقع مل گیا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کی سب سے بڑی ریاست اور سب سے لمبے وقت تک چلنے والی حکومت سلطنت عثمانیہ کو ایک گہری سازش کے تحت ختم کر دیا۔ ویسے اتنی بڑی ریاست اور اتنی مضبوط حکومت کو ختم کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اس لیے دشمنان اسلام نے بہت پہلے سازشوں کی تلواروں کو دھار دینا شروع کر دیا تھا۔ عثمانیہ ریاست کے اندر اپنے ہی غدار اور اپنے جاسوسوں کو بیٹھا کر رکھا، جیسے کردوغلو، امیر سادتین وغیرہ وغیرہ۔ ڈیریلس ارطغرل قرولوس عثمان سیریل دیکھنے والے یہ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ اس دور کا ماحول کیا ہوتا تھا، جب ہماری سلطنتوں کو ختم کرنے، اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ میدان جنگ میں سامنے نہیں آتے تھے، کیونکہ پتا تھا کہ ان کی 7 پشتیں بھی مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ سازشوں کے دم پر بار بار چھوٹی بڑی ریاستوں کو توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ لیکن اس وقت دور اندیش، ہوشیار اور بہادر ارطغرل غازی تھے، جنہوں نے دشمنوں کی ہر چال کو ناکام کیا اور یہی ہنر عثمان کو بھی سکھایا۔ 1923 میں ترکی کے لوگوں نے غداری کی اور ان کے جو نام نہاد جاسوس بھرے ہوئے تھے، عیسائی یہودیوں نے اپنی چال بازی جاری رکھی، جس کی وجہ سے 1923 میں سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی۔ دشمنان اسلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، جس کا انہیں برسوں اور بے تابی سے انتظار تھا۔ جیسے ہی ریاست عثمانیہ کمزور ہوئی، انہوں نے شرطیں رکھی، اگر ترکی کی سلامتی چاہتے ہو تو ہم جو کہتے ہیں اسے ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس طرح ترکی کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا سوائے جھکنے کے۔ ان تمام باتوں کے نتیجے میں ایک سمجھوتا ہوا، جسے لوجان کے بھی نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سمجھوتے میں ایسی شرطیں رکھی گئی جس سے سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی، اور 100 سال کی پابندی اس لیے لگائی گئی تاکہ مسلمان قوم آنے والے 1000 سال تک ابھر نہ پائے۔ ترکی پہلے مضبوط اور طاقتور ہوا کرتا تھا، اب ایسا ملک بن چکا تھا جو کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے لاچاری اور بے بسی کے۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور ترکی کو ایک سیکولر ترکی قرار دے دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی ریاست میں آنے والے سعودی عرب، لیبنان، جارڈن، یمن، مصر اور جتنے بھی دیش تھے، سب کو آزاد ملک گھوشت کیا گیا۔ اسی وجہ سے ترکی کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کو ان کے خاندان کے سمیت ترکی بدر کر دیا گیا، تاکہ یہ لوگ دوبارہ عوام کے ساتھ مل کر سیکولرزم کے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ لہذا ان کو باہر نکالنے کے بعد اور شرطیں لاگو کی گئی، جن شرطوں میں کچھ شرطیں اس طرح ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ترکی کی زمین میں سب سے زیادہ تیل ہے، جس کی وجہ سے ترکی اکانومیکلی مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے باقی علاقوں کو ملک بنا کر بسانے کی اجازت دے دی گئی۔ آج دبئی، عرب، عمان، یمن اس طرح کی بہت سے ملک ہے جو تیل کے دم پر بہت امیر ہے، لیکن ترکی بھی تیل کے دم پر بہت زیادہ اوپر جا سکتا تھا۔ ان شرطوں میں سے ایک یہ بھی شرط تھی، ترکی اپنی زمین میں سے 100 سال تک تیل نہیں نکال سکتا۔
तुर्की की अपनी बंदरगाह है जो एशिया और यूरोप को मिलाती है, जहां तिजारत के तौर पर हर रोज हजारों जहाज आते जाते हैं। उसको तुर्की के अपने ही हक से बाहर कर दिया गया, यानी कानून लगा दिया गया कि ये पूरी दुनिया की मिल्कियत है और तुर्की 100 साल तक इस बंदरगाह से कोई भी टैक्स वसूल नहीं करेगा। इस तरह की बहुत सी शर्तें रखी गई थी जो खुद तुर्की की मिल्कियत होते हुए तुर्की से छीन ली गई और तुर्की को कमजोर कर दिया गया। तुर्की पर लगाई गई सारी पाबंदियां 2023 में खत्म हो गई, यानी 2023 एक ऐसा साल होगा जो तुर्की अपनी जमीन से तेल भी निकालेगा और बंदरगाह से टैक्स भी वसूल करेगा। और फिर तुर्की अपनी जीडीपी और इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले जा सकता है और उसके अलावा तुर्की खिलाफत उस्मानिया दोबारा खड़ी करने के काबिल हो जाएगा। 2023 में क्या मोड़ आने वाला है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान अपनी तकरीरों में अक्सर दोहराया करते थे कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा, बल्कि तुर्की ऐसा बनेगा जो अपनी तारीख में पहले हुआ करता था। हम सब भी जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया की तारीख क्या है, जिसकी नींव इर्तुगरुल गाजी ने रखी थी और उस्मान गाजी ने परवान चढ़ाया था। वो तुर्की सल्तनत ही थी जो एक छोटे कबीले ने जिसकी बुनियाद रखी और पूरी दुनिया में इंसाफ का परचम लहराया और इस्लाम की सबसे बड़ी रियासत बनी। आगे जारी है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देख रहे SD24।